یعنی مولا علی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان سے زمین پر گر پڑے اور اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ جو تکلیف ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ پہ جھوٹ منسوب کرے، حدیث کی شکل میں، خواب کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، جو اسے عذاب ہونے والا ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب یہ فتاوی رضویہ میں لکھ رہے تھے کہ سبع سنابل کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی الاسلام نے خواب میں زیارت کروائی ہے ایک بندے کو، تو انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت صرف فارغ نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ فتوے کی زد میں ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے۔ ایک جاہل ان پڑھ آدمی جب بات کرے گا ضرور سوچے گا کہ کہیں میں اپنی بات میں پھنس نہ جاؤں، اگر میں کسی پر فتویٰ لگاتا ہوں اس فتوے کی زد میں نہ آ جاؤں۔ لیکن یہ آدمی اس جاہل ان پڑھ سے بھی کیا گزرا ہے، اپنے ماننے والوں کے سامنے اس طرح باتیں پیش کرتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا ہے نہیں۔ ان پڑھ جاہل سے بھی کیا گزرا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کی ہے اس نے کہ فتوے کی زد میں آ گئے، سبع سنابل کی تعریف کی۔ اب اسی کا کلمہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایک کتاب کی تعریف کر رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کتاب کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے؟ جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابی کو بھی پروموٹ کرتا ہوں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی۔ تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ یا یہ اپنے فتوے سے جہنمی نہیں بنتا؟ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے فتویٰ لگا دیا جناب علی، اور نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا، تو گلدستہ اہل بیت جو کتاب ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، اس کے بارے میں کتنی تعریفیں کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ یہ کتاب مجھے پسند ہے۔ تو کیا جھوٹ نہیں بولا اس نے؟ اور پھر تعویلیں کیسے کر رہا ہے کہ پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری کتاب نہیں اور آل پسند ہوتی ہے؟ تو یہی باتیں تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو کر سکتا تھا، لیکن وہاں بغض میں آ کے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے فتوے سے جہنمی بنتا ہے اور اپنے فتوے سے کافر بنتا ہے۔ اسی کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عذاب آیا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ اس پر عذاب آیا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ وحی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ کسی پر عذاب کا ہونا وحی سے معلوم ہوگا، لیکن جب یہ مسلمانوں سے دشمنی کرنے لگا، اولیاء کرام سے دشمنی سے حد میں بڑھ گیا، تو اس نے اولیاء کرام کی بغض میں آ کے کہا کہ ہم منگول ہیں، منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے اور یہ منگول عذاب بن کے آئے ہیں۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ طرح اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو سوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئے۔ منگولوں کی اولاد ہے، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے بابے صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا۔ آپ نے دیکھا اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے نہیں کہنا اس کو کافر، آپ نے نہیں کہنا اس کو کافر، اپنے ہی فتوے سے خود کافر بن جاتا ہے یہ، اور اپنے فتوے سے خود جہنمی بن جاتا ہے، اپنے فتوے سے خود غدار بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے جھوٹ بولا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا ہے، اور حضرت علی پر جھوٹ باندھا اس نے۔ یہ ذرا دیکھ لیں، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، سیدنا
علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. یہاں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ حضرت علی فرماتے کہ میں ظالم ہوں گا. حضور فرمایا نہیں تم ظالم نہیں ہوگے، وہ ظالم ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ ظلم کرے گی پھر تم اس کو چھوڑ کے آنا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ، اور اس کا فتویٰ ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے. اب یہ جہنمی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، خود یہ حدیث آپ پڑھ لیں، یہ سامنے آپ کی حدیث ہے. مسند احمد میں 12333 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے مابین جھگڑا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول کیا میں، یعنی میں جھگڑا کروں گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جی ہاں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے بڑھ کر بد نصیب ہوں گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، بس جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عائشہ کو اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا. اس حدیث میں نہ ظالم کا لفظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں وہ آپ ظالم نہیں ہوں گے، وہ ظالم ہوگی، اور جب ظلم کر کے جائے گی تو پھر تم اس کو چھوڑ کے آنا. اور یہاں یہ بھی نہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ظالم ہوں گا، فرمایا یہ بدنصیبی ہوگی کہ میری اور ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے 2 مرتبہ جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تم ظالم نہیں بلکہ وہ ظالمہ ہوگی، اور جب وہ ظلم کرے گی پھر اس کو چھوڑ کے آنا. صریح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے جھوٹ باندھا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے غداری کی. اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث سناتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج سے لڑیں گے، ان کو قتل کریں گے. اور حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، ان کو بھائی کہتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا. مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے نہروان کی جانب جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے کہا، ایک حدیث انہوں نے بیان کرنی تھی، اور وہ حدیث تھی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. لہٰذا شیعان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے. مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا. مجھے آپ یہ بتائیں جو مخلوق کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو خوارج سے لڑیں گے، اور وہ مخلوق کے بہترین لوگ خوارج کو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، یعنی اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں پھر، اور ان کو مار کے پھر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا. یہ حضرت علی سے غداری ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے پڑھائے. آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غداری کر رہا ہے جن کو حضرت علی نے مار مار کے ڈھیر بنایا، ان کو قتل کیا. اب یہ حضرت علی پر الزام لگا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا. اب کہہ رہا ہے نا کہ ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کو کہا کہ ہمارے بھائی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے. کسی ایک کتاب کا حوالہ دے، کئی سال ہو گئے ابھی تک حوالہ نہیں دے سکا، آئیں بائیں شائیں کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا غدار نکلا. جو مخلوق کے بدترین لوگ ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں. بخاری میں 6930 نمبر روایت ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے بدترین لوگ خوارج ہیں. قرآن پاک کی وہ آیات جو کفار سے متعلق ہے وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتا ہے. اس کا عمل بھی یہی ہے. وہ بات اٹھا کے اعلیٰ حضرت پہ لگائی اور خود اس میں پھنس گیا. خود بھی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں، تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے غداری کر رہا ہے کہ مخلوق کے بدترین لوگوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے، جنازے پڑھے، ان کے لیے دعائیں کی. یہ وہ غدار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے فتوے سے جہنمی ہوتا ہے اور اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل میں نے کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہے. اور یہ ایک ان پڑھ جاہل سے بھی گیا گزرا ہے.
ایسے سے بچیے ورنہ یہ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی گستاخانہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو، 1 ارب لے لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ یہ مرزا کی تعلیم ہے، اس کا چیلا ہے صابر کریمی۔ یہ گلیوں میں جا کے، دکانوں میں جا کے لوگوں کو کہتا ہے نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دوں گا۔ کیا یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور تعلیم دینے والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ صابر کریمی چینل، اس پر یہ ویڈیو ہے جس پر 66,000 ویوز تھے۔ جب میں نے ویڈیوز بنائے پھر اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کی، اور اس کے نیچے سینکڑوں کمنٹس تھے مرزا کے چیلوں کے، سب اس کی تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بہت اچھا کام کیا۔ مجھے آپ بتائیں، ایک شخص اٹھ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، دوسرے اس کی تعریف کریں، کیا وہ گستاخ اور کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مرزا کی محبت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور نبی علیہ السلام کو گالیاں دلوا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ جو مرزا کو مانے گا، اس سے محبت کرے گا، اسی طرح ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مرنے سے پہلے ایسے شیطانوں سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، ہمیشہ کے لیے آپ جہنمی ہو جائیں گے، جس طرح یہ اپنے قول اور اپنے فتوے سے جہنمی اور کافر بنتا ہے۔ ایسے جہنمیوں اور اپنے فتوے سے کافر بننے والوں سے بچیے، اور ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی۔ ہم صرف آپ کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ہم صرف مسلمانوں کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ خود جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، اپنے فتوے سے کافر بن جاتے ہیں، لیکن اپنے ماننے والوں کو کافر بنا لیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو گستاخ بنا دیتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان گستاخی سے بچیں، مسلمان کفر سے بچیں۔ اور اس نے جو چشتی رسول اللہ کا ایک ڈھونگ رچایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس کی تعریف کی ہے، حالانکہ کتاب کی تعریف ہوئی، اور کتاب کی تعریف کے بارے میں اس کا کیا نظریہ، اور اس نے مسلمانوں کو یہ کہا، کروڑوں مسلمانوں کو یہ کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ اللہ کی جھوٹے پر لعنت ہو۔ آپ باہر جائیں، کسی مسلمان سے پوچھیں کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس نے کیا کہا کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ، تو اس نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں 6045، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ ہمارا تو عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے ہمیں کافر کہا، ہم کافر نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کافر یہ خود ہو گیا، نبی علیہ السلام کے فتوے سے کافر ہو گیا، اپنے فتوے سے کافر اور جہنمی بن گیا۔ ایسے کافروں سے اور ایسے جہنمیوں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں ایمان کے۔ دنیا میں کوئی چوری کر جائے تو دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو ایمان کو کھا جائیں وہ آپ کی آخرت برباد کر جائیں گے۔